بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ صاحب عروہ فرما رہے ہیں کہ ولد الکافر یتبعہ فی النجاست، ولد کافر کافر کی اتباع کرتا ہے نجاست میں، یعنی کافر کا بیٹا بھی نجس ہے۔ الا اذا اسلم بعد البلوغ او قبلہ مع فرض کونی عاقلا ممیزا، مگر یہ کہ بیٹا اسلام کا اظہار کرے بالغ ہونے کے بعد یا بالغ ہونے سے پہلے، جب ممیز عاقل ہے، بالغ ہونے سے پہلے بھی ممیز عاقل ہے اور اسلام کا اظہار کر رہا ہے، وکان اسلامہ عن بصیرۃ، اور اس کا اسلام طوطے کی طرح رٹایا نہیں گیا ہو، طوطے کی طرح باپ ماں رٹائے نہیں، یا جو ہے کوئی دوسرا باہر سے آگے رٹائے نہیں، بلکہ اپنی بصیرت سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو علی الاقوی اسلام مان لیا جائے گا۔ ایک ممیز ہو، دوسرا یہ کہ سکھایا وہ طوطے کی طرح نہیں ہو کہ جس طرح بچے رٹتے اس طرح نہیں ہو جائے، یعنی وہ سمجھ کے، بصیرت سے سمجھ کے اسلام واقعا اچھا مذہب ہے، چاہے وہ ایک ہی اسلام کی ایک چیز سے متاثر ہو کر کے اسلام کو اچھا سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسی کسی باپ نے کہا کہ یوں پڑھو، اس نے بھی پڑھ دیا تو وہ نہیں چلے گا نہیں۔ یہ اسلام طوطے کی طرح رٹنے والا نہیں ہے، سمجھ کے کسی مسئلے کو وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، چاہے ایک ہی مسئلے سے متاثر ہو گیا اسلام، حالانکہ اسلام کے سارے مسئلے بہت عجیب و غریب ہیں، سارے مسئلے میں بڑی خوبی چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ ہر ایک کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، انسان کی روح کی گہرائی میں اتر جانے والا ہے، اور انسان کے لیے بڑا لاجیکل ہے، اور انسان کے دل و دماغ کے اندر بالکل اثر کرنے والا ہے۔ پھر بھی لوگ کیوں مسلمان اتنے دنوں سے نہیں ہو رہے ہیں؟ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے سوال کیا ہے، کہا یا رسول اللہ کیا کریں، ہم تو جو اپنے جو ہے قبیلے میں جا کر ان کو قائل کرتے ہیں، لیکن ابو جہل درمیان میں آ جاتا ہے، وہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو آپ کا اسلام اتنا اچھا ہے تو ابو جہل تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھدار ہے، وہ کیوں اسلام نہیں لایا، اس کو اسلام میں کوئی خرابی ہے؟ پیغمبر نے کہا اس کو ابو الحکم نہیں کہو، آج سے ابو جہل کہو نہیں۔ تو اسلام کے ہر مسئلے میں بہت ہی عجیب و غریب حکمت چھپی ہوئی ہے، اور انسان کے دل و دماغ پر نفوذ کر جانے والا ہے، انسان کو اپیلنگ ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر تو رسوخ کرتا ہے، ایسا ہر مسئلہ اسلام کا ایسا ہے، عجیب و غریب بہت۔ ہاں سوچ خراب کر، یہ آج کل کا میڈیا جو ہے نا، میڈیا خراب کر رہا ہے سوال میں۔ ہاں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ لیڈیز حضرات بے پردہ ہو کر جو ہے ٹیلی ویژن پر آتی ہے تو دوسری لیڈیز بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، کتنی بہترین ہے، کتنی لیڈنگ پرسنالٹی نظر آ رہی ہے، تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ عورتیں بھی پردہ اتار دیتی ہیں دیکھ دیکھ کے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ پردہ سب سے بہترین چیز ہے، اپنی خود کی حفاظت ہے۔ ان کے لیے بھی مسئلہ، وہ ابھی یہی بحث ابھی شروع ہونے والی ہے کہ کیا مسلمان بچہ جو پہلے سے مسلمان چلا اس کو اسلام کے اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے سے مسلمان چلا اس کو اظہار کرنے، جو کافر ہے اس کو اظہار کی ضرورت ہے، مسلمان تو کوئی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو رسول اللہ کھڑے ہو کر سب کو لائن میں لگا دے اور کہ جب والے وہ فوراً جو ہے کلمہ پڑھو، یعنی کسی کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ وہ خود بخود اسلام چلتا ہے ان کا یہاں ہوگا، ہوگا، ممکن ہے، یہ امکان ہے، نہیں اچھا ہے اسے لا الہ الا اللہ کہنا، کلمہ اچھا ہے، کہنے میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہے۔
لیکن اس استحباب کے عنوان سے کہ باقاعدہ اس طرح کہیں جس طرح یہ کریں وہ نہیں ہے. جس طرح جو ہے ہم نے عرض کیا کہ آغا سیستانی نے جو 6 دن کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اس میں اکثر علماء اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ 3 دن شوال کے گزرنے کے بعد 6 دن نماز پڑھنا وہ مستحب ہے. بزرگان شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن اور اہل سنت تو شاید واجب بھی قرار دیتے ہیں، لیکن سیستانی کہتے ہیں میرے نزدیک غیر نقیتن، میرے لیے ثابت نہیں ہے، ان کی سند ثابت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ سیستانی ویسے کہتے کہ سارا سال روزہ رکھے، حرام روزے کے علاوہ ہر روزہ مستحب، پورا سال روزہ رکھنا مستحب، لیکن 6 کے اوپر اشکال کر، یعنی 6 دن روزہ رکھنا ویسے کہتے ہیں سیستانی مستحب ہے، لیکن سال کے روزے کے اعتبار سے نہیں 6 کی تاریخ مقرر رکھا. اگر 6 کی تاریخ مقرر کر کے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے آغا سیستانی کے نزدیک روزہ رکھنا ہو، لیکن اگر سال بھر کے روزے رکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھتا ہے تو قربۃ اللہ کی نیت سے رکھے، کیونکہ وہ ثابت ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. وہی رکھنا 6 روزے ہی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن مستحب میں فرق ہے. ایک رجائے مطلوبیت والا مستحب ہو جاتا ہے، ایک جو ہے وہ قربۃ اللہ والا مستحب ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے نا. تو دقت ہے سب. لیکن ضروری نہیں بس خالی وہ مستحب پورے سال کے مستحب کے عنوان سے 6 روزے بھی رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 6 کے عنوان سے رکھے گا تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے رکھے گا، اور اگر سال بھر کے روزے کے اعتبار سے رکھے گا تو پھر قربۃ اللہ کے. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. میرے نزدیک وہ 6 کی خصوصی روایت ثابت نہیں ہے، غیر نقیت، وہ روایت کی سند ہے، پاکیزہ نہیں ہے، مجہول ہے یعنی زیادہ تر. تو ابھی بات چل رہی کہ اگر کافر کا بچہ اسلام کا اظہار کرے 2 شرطوں کے ساتھ، نمبر 1 ممیز ہو، نمبر 2 بصیرت سے اسلام کا اظہار کرے. بصیرت سمجھ کے اسلام سے متاثر ہو کے اسلام کا اظہار کرے، نہیں کہ طوطے کی طرح والدین نے رٹا دیا ہے یا طوطے کی طرح کسی دوسرے دوست نے رٹا دیا ہے مثلا، یا کسی رشتہ دار نے رٹا دیا ہے، وہ نہیں چلے گا. رٹے والا اسلام نہیں چاہیے، بصیرت والا اسلام چاہیے کہ اسلام کی خوبی کو سمجھ کر کے اسلام کا اظہار کرے. یہ تھی صاحب عروہ کی عبارت. اب اس میں کہتے ہیں کہ چونکہ ولد کافر میں اسلام کے لیے 2 شہادتیں جاری کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے جاری کرنا، یہ کافر کے بچے کو مسلمان کے دائرے میں داخل کر دے گا، اور اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پاک ہو گیا ہے، یعنی اس کا جسم اب پاک ہو گیا، پہلے نجس تھا اب جو پاک ہو گیا ہے. جی سچ مجھ میں کہہ رہا ہے، مذاق میں کہہ رہا ہے. اب بس یہ جو ہے وہ رٹا نہیں ہو، باقی جو ہے ٹھیک ہے. ظاہر یہ ہے کہ مذاق نہیں ہے، وہ ظاہر یہ کہ ظہور دلالت کرے گا ان پر، کیونکہ روایات میں مطلقاً دلالت موجود ہے کہ اسلام وجود میں آ جاتا ہے 2 شہادتیں جاری کرنے کے نتیجے میں. جس طرح
اگر بچہ ممیز ہو کر یہودیت یا نصرانیت کا اقرار کرے تو وہاں پر بھی یہی ہے، تو یہودی یا نصرانی بن جائے گا۔ ہاں یہی تو دقت تھی، اب ساری دقت تو اسی بات میں تھی یعنی۔ مستحب رجائے مطلوبیت کی بنیاد پر ہے، یعنی قطعی نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، یعنی مستحب ثابت نہیں ہے۔ نہیں یہ ضروری نہیں، ثابت نہ ہو بھی مستحب ہوتے ہیں۔ روایت من بلغ آپ نے شاید ملاحظہ کی ہو، روایت من بلغ میں ہے کہ کوئی آپ کے پاس عمل پہنچا آپ کی اطلاع میں اور آپ نے اس کو مستحب سمجھ کے انجام دیا اور پتہ چلا کہ وہ مستحب تھا ہی نہیں، پھر بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ روایت من بلغ ہے، روایت مستحب نہیں تھا لیکن آپ کے پاس وہ اطلاع ایسی ملی۔ حالانکہ آغا سیستانی اور آغا خوئی اس روایت کو نہیں مانتے ہیں، روایت من بلغ، اس لیے کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت کرو، ورنہ روایت من بلغ کو مانتے تو مستحب ہو جاتا، لیکن روایت من بلغ کو نہیں مانتے اس لیے کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت کرو۔ بڑی دقت والی بات ہے، تین تین چار چار پیچیدگی ہے اس کے اندر۔ کہیں گے میں جو ہے نیت کر، میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں رجائے مطلوبیت کی نیت سے قربۃ اللہ۔ ہاں تو قربۃ اللہ یعنی رجائے مطلوبیت والا قربۃ اللہ، وہ قربۃ اللہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، رجائے مطلوب نہیں، نیت میں یہی ہونا چاہیے کہ بھائی ہم رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ابھی ضروری ہے ورنہ بدعت ہو جائے گی۔ آپ نے قربۃ اللہ خالی کا ہاں رجاء مطلوبیت کی نیت آگے تو ٹھیک ہے، بس صحیح۔ اگر رجاء مطلوبیت کو کوئی مستحب قربۃ اللہ کر دے تو بدعت ہے، یہ وہ نہ صرف یہ کہ مستحب ہوگا بلکہ حرام کا مرتکب ہے اور بدعت گزاری کا مجرم بھی ہے۔ تو بڑی دقت ہے یعنی، اس لیے ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی آپ مفاتیح الجنان میں دعائیں اور حاجتیں اور زیارتیں اور یہ پڑھتے ہیں، یہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ لوگ جو ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیا کریں، لیکن رجاء مطلوبیت سے آپ کی جو ہے دعائیں صحیح ہو جائیں گی۔ ہاں وہ تو پھر ڈنڈے بھی پڑ سکتے بولے۔ ہاں اچھا ہے، جو اگر واقع میں بھی ثابت ہوگی تو رجاء مطلوبیت میں تو آ ہی جاتا ہے فرق۔ خیر، تو عرض کر رہے تھے کہ اگر یہ کافر کا بچہ یہودیت یا نصرانیت کا بھی اظہار کرتا ہے، ممیز ہو کر سمجھ کے اظہار کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی حکم میں نصرانیت اور حکم میں یہودیت آئے گا۔ اسلام میں بھی اسی طرح، اگر بچہ ممیز بن کر بصیرت کے ساتھ اظہار اسلام کر رہا تو اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، حالانکہ وہ پہلے کافر تھا، کافر کا بچہ تھا، لیکن اس نے اسلام کا اظہار کر دیا بصیرت کے ساتھ بھی اور ممیز ہو کر۔ اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں چلے گا۔ یا ممیز ہے لیکن کسی نے اس کو رٹا دیا اور رٹ کر اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ
اسلام کے کسی حکم سے متاثر ہو کر بصیرت کے ساتھ اسلام کا اظہار کرے تب وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دو شرطیں، ممیز اور بصیرت، ان دو شرطوں کے ساتھ والد کافر اظہار کرے تو ہو جاتے مسلمان۔ یہودیت و نصرانیت میں بھی ہے کہ اگر کوئی بت پرست ہے اور وہ یہودیت کا جو اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، یا نصرانیت کا اعتراف کر رہا ہے تو وہ نصرانی بن جائے گا، ممیز اور بصیرت کے ساتھ۔ بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یا مکلف شرعی ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یہ کہ مکلف شرعی ہو اور وہ تقاضا کرے کہ اسلام ہوگا اظہار کے بعد، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مکلف شرعی نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا ان دو شرطوں کے ساتھ جب اظہار کر رہا ہے۔ اظہار کر رہا، اس کا عقیدہ بھی ہے یہ کہ واقعی اسلام اچھا مذہب ہے، یعنی عقیدے سے اعتراف کر رہا ہے کہ اسلام کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، عقیدے کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ۔ اب جب وہ عقیدے و بصیرت کے ساتھ اسلام کا اظہار کر رہا ہے ممیز ہو کر، تو اس کی نجاست کا حکم لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں، کہ یا تو کہیں کہ کفر، نصرانیت، یہودیت کی اسے اس پر نجاست کا حکم لگائیں جو مقطوع العدم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا اظہار کر لیا ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی کا عقیدہ ہی اسلام ہے اور یہودیت و نصرانیت کے خلاف عقیدہ ہے تو اس پر یہودی و نصرانی کا حکم نہیں آئے گا، اس لیے مقطوع العدم یہودیت و نصرانیت۔ دوسری طرف سے کہ ولد کافر پر نجس ہونے پر اجماع ہے، یہ بھی شامل نہیں ہے اس بچے کو، کیونکہ وہ بچہ جو اجماع قائم ہے کہ نجس ہے وہ کافر ماں باپ سے پیدا ہوا ہو اور اس نے اسلام کا اظہار نہ کیا ہو، اس بچے نے تو اسلام کا اظہار کر دیا، اس لیے اس بچے میں یہ شامل نہیں ہوگا۔ نہ تو یہودیت و نصرانیت کا عقیدہ رکھتا ہے، نہ تو جو ہے کفر کا اعتراف کیا بلکہ اسلام کا اظہار کیا ہے، اس لیے جو ہے یہ بچہ یقیناً پاک مانا جائے گا۔ اب گفتگو رہ جاتی اس میں کہ کافر و اسلام کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، معیار حکم اسلامی لگانے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں معیار حکم اسلامی لگانے میں یہ ہے کہ انسان کا اعتقاد قلبی باطنی اسلام کے بارے میں ہو، یا یہ کہ وہ اظہار اسلام خارج میں کرے، یا دونوں چیز ضروری ہے، قلبی باطن میں بھی اسلام کا عقیدہ رکھتا ہو اور خارج میں بھی اعتراف کرے، تو کیا چیز معیار اسلام کے، قلبی عقیدہ، اظہار، یا دونوں؟ یہ معیار کیا ہے اسلام میں؟ کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو صرف قلبی عقیدہ ہے، یا جو ہے وہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے تو اس کو کچھ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں،
لیکن اگر کوئی کافر تھا تو اس کو جو ہے اسلام کے اظہار کی ضرورت ہے۔ وہ جو اسلام میں ابتدا ہی مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے یا مسلمان اور کافر سے پیدا ہوا ہے، ماں اور باپ میں سے کوئی مسلمان ہے، تو پھر بھی اس پر اسلام کا حکم خود ہی آئے گا۔ اما جو ابتداً کافر تھا اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر اسلام کو ظاہر کرے، بصیرت و ممیز ہونے کے بعد۔ اما مسلمانوں کے اندر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتے کہ مسلمانوں میں کیوں ضرورت نہیں، کہ سیرت قطعیہ متصلہ ائمہ معصومین کے زمانے سے آج تک یہ قائم ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو پابند نہیں کیا گیا کہ تشہد اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے جب وہ بالغ ہو رہا ہو۔ کوئی لائن لگا کہ کسی بالغ کو کہا جاتا کہ اب جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو تو مسلمان ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ کوئی مسلمان انکار کرے اسلام کے کسی ضروری دین والے مسئلے کو، جبکہ وہ مسئلہ اس کو پتہ ہے کہ ثابت ہے، تو پھر کفر انکار ضروری سے آ سکتا ہے۔ یہ جملے از روایات اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان کو اقرار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مسلمان ہے۔ اور اس پر جو ہے پہلی روایت یہ زرارہ نے روایت کیے امام صادق علیہ السلام سے، قال، روایت سنیں اب کہ جس میں مسلمان کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو ان العباد اذا جہلوا وقفوا ولم يجهلوا لم يكفروا، کہ بندگان خدا اگر جاہل کسی بات سے، اصول دین میں سے کسی سے جاہل ہے، وقفوا انہوں نے ٹھہر کر، لم یجحدوا کسی کا انکار نہ کیا ہو، تو لم یکفروا تو وہ کافر نہیں بنتے ہیں جب تک کہ اظہار کفر نہ کریں۔ مرتب الکفر فی المسلمین علی الجحود، امام علیہ السلام نے کفر کو مسلمانوں میں انکار کرنے پر مترتب کیا ہے، اور یہاں پر عباد سے مراد قرینے کے ذریعے سے مسلمان اپنے خاص لوگوں میں بات کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب تک کہ کفر کا اظہار نہ کرے تب تک مسلمان رہیں گے، ان کو تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تشہد ثلاثہ والے جب تک کہ مسلمان کسی احکام اسلامی کا انکار نہیں کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان اور طہارت کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ انکار نہ کرے تو مسلمان ہے، انکار نہ کرے تو پاک ہے۔ دوسری روایت سنیں، محمد ابن مسلم کی روایت ہے، کان کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام جالسا عن یسارہ وزرارۃ عن یمینہ۔ محمد ابن مسلم کہتے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس ان کے بائیں جانب بیٹھا تھا اور زرارہ سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ فدخل علیہ ابو بصیر، تو امام علیہ السلام کے پاس ابو بصیر داخل ہوئے۔ فقال، ابو بصیر نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے امام صادق علیہ السلام، ما تقول فی من شک فی اللہ، اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے شک کرتا ہے؟ وقال کافر، یا ابا محمد، اے ابا محمد وہ تو کافر ہو جائے گا۔ قال فشک فی رسول اللہ، وہ شخص کہ جو رسول اللہ میں شک کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، فقال کافر، امام علیہ السلام نے کہا وہ بھی جو ہے کافر ہو جائے گا۔ ثم التفت الی زرارہ، پھر امام علیہ السلام زرارہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، امام علیہ السلام نے کہا، انما یکفر اذا جہد
مسلمان صرف اس وقت کافر ہوتا ہے جب انکار کرنے لگے، تب جا کے کافر بنتا ہے۔ ایسے خاموش رہے تو کوئی جو ہے وہ کفر نہیں لازم آتا ہے، بس جب تک کہ انکار نہ کرے اصول دین کا تب تک وہ کافر نہیں ہوا کرتا۔ اظہار کفر کرے تب جا کے کافر بنتا ہے، ورنہ سیدھا سیدھا مسلمانوں کے وہاں پیدا ہوا مسلمان ہی کہلائے گا، اس کو تشہد اور اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے روایتیں جو دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ دونوں تشہد شہادتیں اس کی اسلام کے اندر اعتبار، اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ ابتدائی سے جب مسلمان ہے تو اسلام کے زمرے ہی میں شامل ہوگا۔ اما وہ شخص کہ جو کفر کے دائرے میں پیدا ہوا ہے، اس کفر کے طہارت کا حکم لگانا موقوف ہے کہ وہ اسلام کا اظہار کرے، شہادتین کا اقرار سوری چاہے نہ ہو، یعنی ممکن ہے اس کی قرأت میں کوئی خرابی ہو لیکن دل سے عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ممکن ہے اس کی قرأت صحیح نہ ہو، سوری لحاظ سے صحیح اقرار نہ کر پا رہا ہو، لیکن اعتقاد رکھتا ہو حقیقت میں قلباً، وہی کفایت کرتا ہے۔ اور ممیز و بصیرت کے ساتھ اقرار کرے تو کافی ہے، اس بچے کو مسلمان مانا جائے، اس بڑے بالغ کو بھی مسلمان مانا جائے گا اگر دل سے وہ اعتقاد رکھ کے اظہار کرتا ہے، چاہے اس کو صحیح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دل سے عقیدہ ہے تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ سیرت متحققہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کرتے تھے کافروں کے اسلام کو بصرف اس کے کہ وہ شہادتین جاری کرے اپنے زبان سے، جبکہ پیغمبر اسلام کو یقین تھا کہ یہ سب کے سب اسلام کا حقیقت میں دل سے اعتراف نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی ظاہری طور پر جو ہے وہ اظہار کریں تو وہ بھی اسلام کے دائرے میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ پروردگار عالم کی آیت بھی موجود ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا کہ منافقین جھوٹے ہیں، ولما دخل الایمان فی قلوبہم، کہ ابھی تک جو ہے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کذب منافقین کی خبر دی کہ وہ اعتراف رسالت کر رہے ہیں، اور دوسری آیت میں ان پر جو ہے اعتراض کیا گیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ غلط کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود پیغمبر ان کے ساتھ طہارت و اسلام کا معاملہ انجام دیا کرتے ہیں۔ بس اس کا مطلب معیار اسلام کا اظہار ہے، وہ دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے ظاہری طور پر اسلام کا اعتراف کریں، رٹا ہوا نہیں، ایسی وہ اپنی طرف سے اعتراف کر رہے، وہ بھی اسلام کے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ